بسم اللہ الفتاح العلیم۔ حضرات عزیز وقار، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ عین قرآنی حکم کے تحت آتا ہے، جب خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ جو جلوس کا اہتمام ہے، گلیاں سجانا ہے، گلی گلی کوچے کوچے کے اندر حضور علیہ السلام کی آمد کے ترانے گانا ہے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر دھوم مچانا، جشن کا اہتمام کرنا، چراغاں کرنا اور سرکار کی آمد کا چرچا کرنا اور جلوس کا اہتمام کرنا، یہ تحدیث نعمت ہے اور سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 11 کے تحت آتا ہے۔ ہاں، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو جلوس میلاد کا اہتمام ہے یہ جائز بلکہ مستحسن عمل ہے، مستحب عمل ہے، یعنی وہ عمل جس پر ثواب ملتا ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، سرکار کے میلاد پر خوش ہونا، مسرت کا اظہار کرنا، حضور کی دنیا میں جلوہ گری پر خوش ہونا، فرحت کا اظہار کرنا، یہ واجب ہے۔ جلوس کا اہتمام کرنا یہ مستحسن عمل ہے اور سنت صحابہ سے ثابت ہے۔ جلوس کا اہتمام کرنا مستحب ہے، مستحسن عمل ہے اور سنت صحابہ سے ثابت ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو صحابہ اکرام نے جلوس کی شکل میں سرکار کو مدینہ منورہ کے اندر ویلکم کہا، آقا علیہ السلام کا استقبال کیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں تشریف لائیں تو حضور کی استقبال اور آمد پر جلوس کا اہتمام کرنا یہ سنت صحابہ ہے اور یہ جائز عمل ہے۔ بھئی ایک شہر سے دوسرے شہر میں تشریف لائیں، اگر جلوس جائز ہے تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں حضور تشریف فرما ہو، 12 ربیع الاول شریف کو میرے آقا کا میلاد ہو اور دیوانے اور مستانے اور حضور کی عاشق اور غلام اور ایمان والے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے تحت قرآن کے حکم کے مطابق اگر جلوس کا اہتمام کریں تو وہ ناجائز کیسے ہو گیا؟ ایک شہر سے دوسرے شہر حضور تشریف لائیں، صحابہ استقبال بھی کریں، جلوس کا اہتمام کریں، اگر وہ جائز ہے تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں حضور تشریف فرما ہو تو اس پر حضور کی آمد کا جشن مناتے ہوئے تحدیث نعمت کے لیے جلوس کا اہتمام کرنا یہ سنت صحابہ کی روشنی میں یہ بھی مستحب، مستحسن اور ثواب کا کام ہے، مگر حضور کی آمد پر خوش ہونا یہ واجب ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58، اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ اے میرے حبیب، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، یہ ایک قرآن کا قانون لوگوں تک پہنچا دیجئے کہ جب اللہ کا فضل تم پر نازل ہو، جب اللہ کی رحمت آئے تو اس فضل اور رحمت کی آمد پر فبذالک فلیفرحوا، تم پر واجب ہے کہ تم خوشی مناؤ۔ یہ جو فلیفرحوا ہے امر کا صیغہ ہے اور امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ جب مطلقاً امر آ رہا ہے تو اس سے یہ حکم امت پر، لوگوں پر واجب ہو رہا ہے، حضور کی آمد پر خوشی مناؤ۔ کیسے خوشی مناؤ؟ جو قرآن نے طریقے بتائے وہ علیحدہ سے میں عرض کرتا ہوں، قرآن نے کئی طریقے بتائے ہیں، تو کسی بھی قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خوشی مناؤ گے، خوشی ہو جائے گی، لیکن حضور کی آمد پر فرحت کا اظہار کرنا یہ تم پر واجب ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ تم پر واجب ہے کہ حضور کی آمد پر تم خوشی مناؤ۔ تو خوشی منانا یہ واجب ہے۔ کیسے خوشی مناؤ؟ جس طرح سے بھی تمہیں اچھا لگتا ہے، حضور کی آمد پر تمہارا دل خوش ہو اور تمہارے چہرے سے نظر آئے۔ میلاد کے مہینے میں منہ لٹکا کے نہ پھرو، سرکار کی آمد پر خوشی کا اظہار کرو، تم پہ واجب ہے حضور کی آمد پر خوش ہونا۔
باقی رہ گیا جلوس، تو جلوس کا اہتمام کرنا یہ سنت صحابہ سے ثابت ہے اور شرعی طور پر یہ مستحسن اور مستحب عمل ہے۔ آخری بات یہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوس کا اہتمام کریں، سرکار کی آمد پر جشن مناتے ہوئے، سرکار کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جلوس کے لیے گھر سے نکلیں تو باوضو ہو کے نکلیں۔ جب جلوس کے لیے گھر سے نکلیں تو درود و سلام کے گجرے اور تحفے پیش کرتے ہوئے نکلیں۔ جب جلوس کے لیے گھر سے نکلیں تو گانے باجے سے اجتناب کریں، پھر گانے نہ سنیں، پھر میوزک سے پرہیز کریں۔ جب جلوس کے لیے نکلیں تو پھر فرض نمازوں کا باجماعت اہتمام ضرور کریں کہ نماز تو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جلوس کے لیے نکلیں تو رستے میں جو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، جو ضیافت میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، اس کھانے کو ادب سے پیش کریں، لوگوں کی خدمت میں اسے لوگوں کی طرف پھینک کر سنت کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اور جب جلوس کا اہتمام کریں تو وہاں جب مشروبات دیں اور پانی پینے کے لیے دیں تو لوگوں کو بھی چاہیے، شرکائے جلوس کو، کہ بیٹھ کر پانی پئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں اور راستے میں کسی کو تکلیف نہ دیں، کہ ہمارا دین اسلام دوسروں کو راحت اور آرام پہنچانے کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو اذیت اور تکلیف دینے سے دین منع کرتا ہے۔ جب جلوس کے لیے نکلیں تو بکھر کر نہ چلیں بلکہ اپنی سائیڈ پر چلیں۔ اگر آپ سڑک پر جا رہے ہیں تو سڑک کی ایک سائیڈ پہ چڑھیں، اگر ڈبل روڈ ہے تو ایک سائیڈ پر چلیں اور ایک سائیڈ خالی چھوڑ دیں، تاکہ کوئی مریض، کوئی مسافر، کوئی گاڑی گزر رہی ہے تو جلوس کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو۔ جب جلوس کے لیے نکلیں تو جلوس کے اندر ہلڑ بازی نہ کریں، شریعت کی خلاف ورزی نہ کریں، دختران اسلام اگر گزر رہی ہیں تو ان کی طرف بدنگاہی نہ کریں، وہ تو کسی حالت میں بھی نہ کریں، شریعت نے منع کیا۔ اور جب جلوس کا اہتمام کر رہے ہیں اس صورت میں آپ کے وجود سے اور آپ کی نگاہوں سے اور آپ کی شرارتوں سے دختران اسلام کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور جلوس کا اہتمام کرتے ہوئے کوئی بھی شریعت کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جب شریعت کا اہتمام کریں گے، شریعت پر عمل کریں گے تو یہ جو ایک مستحب عمل ہے، یقیناً اس پر اللہ رب العزت ہمیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ کریم کی اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں جشن میلاد با ادب منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔